اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے اپنا اگلا سبق انشاءاللہ، جو کہ ہے آیت نمبر 68 یعنی 68 اور آیت نمبر 69 69 آیت نمبر 69۔ تو شروع کرتے ہیں اب آج کا اگلا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا، کہا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام، کہا بہت لوگوں کے لیے ہوتا ہے، ادع دعا کر، لنا ہمارے لیے، ربک تیرے رب سے۔ یعنی کل جو ہم نے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ گائے ذبح کرو، تو وہ پہلے تو کہہ رہے تھے کہ یہ تم ہم سے مذاق کر رہے ہو۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں مذاق کروں تو میں تو ناانصافوں میں ہو جاؤں گا، میں تو جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، کیسے مذاق کر سکتا ہوں۔ تو آگے سے اب بنی اسرائیل کہتے اچھا تو کہا بنی اسرائیل نے، قالو کہا بنی اسرائیل نے، ادع لنا ربک دعا کر ہمارے لیے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے یا تیرے رب سے، یبین لنا کہ کھول دے ہم پر، یبین کھولنا، واضح کرنا، ظاہر کرنا، اور لنا ہمارے لیے، ما ہیا کہ کیسی ہو وہ، کیسی ہے وہ، یعنی وہ گائے کیسی ہو جس کو ہم ذبح کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر حکم دیا ہے تو ہمیں بتا دیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو بے شک وہ، یقول وہ کہتا ہے، انہا بے شک ہے وہ، بقرۃ ایک گائے، لا بقرۃ لا فارض بوڑھی، ولا بکر اور نہ ہی وہ بچہ ہو یا بن بیاہی ہو، عوان بین ان جوان ہو ان دونوں کے درمیان میں ہو، عوان بین ذالک، عوان درمیان میں، بین ان کے یعنی دونوں کے، یعنی بوڑھی اور بچے کے یا بن بیاہی کے، ذالکا وہ، تو درمیان میں ہو ان دونوں کے، یعنی نہ بوڑھی ہو نہ بچہ ہو بن بیاہی ہو بلکہ نوجوان گائے ہو۔ ففعلوا پس کر ڈالو یا عمل کر لو، ما تؤمرون جو حکم تم کو ہوا ہے، ما جو تؤمرون تم کو حکم ہوا ہے، مرون حکم ہوا ہے، ففعلوا پس کر ڈالو، تو پس اب کر ڈالو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو تم کو حکم ہوا ہے۔ اب ان کے دل میں چونکہ گائے کے لیے بہت عزت اور احترام بن گیا تھا بچڑے کی وجہ سے جو سامری جادوگر نے بنایا تھا، تو یہ ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، تو اب تعویلیں پیش کر رہے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں اچھا تو پھر وہ گائے کیسی ہو جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، وہ ہمیں ذرا واضح کر کے بتا دیں، کھول کے بتا دیں کہ وہ کیسی ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ نہ بوڑھی ہو اور نہ بن بیاہی ہو، یعنی نہ بچہ ہو، یعنی وہ نوجوان ہو، ان دونوں کے درمیان میں ہو۔ اب تو تم لوگوں کو بتا دیا، اب کر ڈالو وہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یعنی اب گائے کو ذبح کر ڈالو۔ اب دیکھو پھر اور تعویلیں پیش کریں گے۔ قالوا ادع لنا، دعا کر
کہا بنی اسرائیل نے، پھر یعنی اب کہا، قالو کہا انہوں نے، ادعو لنا دعا کر ہمارے لیے، ربک تیرے رب سے، یبین لنا کہ واضح کر دیں ہم پر، ما لونہا کیسا ہو اس کا رنگ۔ اب رنگ کی بات پر آ گئے، اب ذبح نہیں کرنا چاہتے تو اب رنگ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو بے شک وہ ہو، یقولو کہا انہا بے شک وہ، بقرۃ ایک گائے ہو، صفراء زرد رنگ کی، فاقع لونہا اور دیکھنے والوں کو اس کا رنگ، تسر الناظرین فاقع لونہا خوب رنگ ہو اس کا، تسر الناظرین دیکھنے والے کو خوش نظر آتا ہو، ناظرین دیکھنے والے کو، تسر خوش نظر آتا ہو، اچھا نظر آتا ہو، خوب زرد رنگ ہو اس کا، یعنی واضح خوب کھلتا ہوا۔ تو اب انہوں نے اس آیت میں کہتے ہیں مزید اس کو تعویلیں پیش کر رہے ہیں کہ اب اس کا بتا دیں اس کا رنگ کیسا ہو، ہمیں ذرا اپنے رب سے معلوم کر لیں کہ اس پر کوئی داغ شاخ تو نہ ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس گائے کا وہ ایک ایسی زرد گائے ہو جس کا خوب کھلتا ہوا رنگ ہو، فاقع لونہا کھلتا ہوا رنگ ہو، اور دیکھنے والے کو خوش نظر آتی ہو۔ تو اب اس طرح کا ہے۔ اب اگلی آیت میں پھر یہ کہہ رہے ہیں، پھر تعویل پیش کر رہے ہیں، قالوا ادع لنا کہا بنی اسرائیل نے، دعا کر ہمارے لیے، ربک تیرے رب سے، یبین لنا کہ کھول دے ہم پر یا کھول کر بتا دے ہمارے لیے، ما ہیا وہ کیسی ہو، انا بے شک، البقرہ اس گائے میں، تشابہ شبہ ہے، علینا اوپر ہمارے، بے شک اس گائے میں ہم کو شبہ ہو رہا ہے، ہمیں کھل کر بتائیں کہ یہ کیسی ہو۔ وَإِنَّا اور بے شک وہ، انشاء اللہ ہو تو اگر چاہا اللہ نے، اگر شاء اللہ ہو چاہا اللہ نے، لمہتدون تو ہم راہ پا لیں گے۔ یعنی اب پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گائے ہیں اس میں ہمیں شبہ ہو رہا ہے کہ آخر یہ گائے کیسی ہو، یعنی پھر وہ ذبح نہیں کرنا چاہتے تو بار بار جو ہے نا تعویلیں پیش کر رہے ہیں، اب کیسی ہو، رنگ تو ان کو بتا دیا، اب اور بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اس میں شبہ ہے کہ وہ ہمیں کھل کر ذرا اور بھی بتائیں کہ وہ کیسی ہو۔ تو اب دیکھو اپنے لیے اور مشکلیں بنا رہے ہیں۔ اگر ایک ہی طرح کے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تو کر لیتے تو بات ہی ختم ہو جاتی، ذبح کر لیتے، گائے ذبح ہو جاتی اور وہ کام جو اللہ نے حکم دیا تھا وہ پورا ہو جاتا، فرما برداری ہو جاتی۔ لیکن یہ اب کرنا نہیں چاہتے، اب دل میں ان کا چور ہے، یہ کہتے ہیں کہ کسی طرح ہم سے یہ ہٹ جائے، یہ حکم ہٹ جائے، لیکن اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ نہیں ہٹتا، وہ جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے کہ میں جب حکم کر دیتا ہوں تو کر دیتا ہوں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا حکم 50 کا کہا تھا اور کرتے کرتے وہ 5 پر آ گئی، لیکن اللہ نے کہا حکم میرا ابھی بھی وہی ہے، یہ 5 نمازیں جو ہیں یہ 50 کے برابر ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے آپ مجھے تکھا نہیں سکتے، کرتے رہو جو فساد اور جو نافرمانی کرتے رہو، مجھے تکھا نہیں سکتے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کو یہ بار بار یہ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ رب سے ہمارے لیے دعا کرو، وہ کیسی ہو کیسی۔ اب یہ 3 آیتوں میں یہ مختلف قسم کے وہ شبہات اپنے پیش کر رہے ہیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو، وہ کیسی ہو، بوڑھی ہو کہ جوان ہو، پھر اب کہتے ہیں کہ ابھی بھی ہمیں شبہ ہے کہ یہ کیسی ہو، پھر انشاءاللہ اب کل پڑھیں گے باقی کہ وہ پھر کیا کہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان کو کیا جواب دیتا ہے۔ آج کا سبق ادھر ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اس قرآن مجید کا ترجمہ پورا کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنے سیدھے راہ پر چلائے، اس راستے پر چلائے جو راستہ اللہ کا پسندیدہ ہے، اور اس سے بچائے جو اللہ کا ناپسندیدہ ہے۔ اللہ ہمارے ماں باپ، بھائی بہنوں، آل اولاد سب کو اپنے نیک راستے پر چلائے اور جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے اور نیکی کی ہدایت دے اور برائی سے بچائے، اور جن کے ماں باپ وفات پا چکے ہیں ان کے لیے بھی یہی دعا ہے کہ اللہ ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔